اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب کعبہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب کعبہ نے اپنا عبد بنایا، اور اس کے بعد اس کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے اپنا عبد ہونے کے بعد اپنے محبوب ترین ہستی، وہ ہستی جس کے صدقے کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس کے صدقے مالک الملک نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیا، اس کا امتی بنایا، اور اس کے بعد خرب شکر کہ اس کی اولاد، اس کی آل سے بھی منسوب فرمایا۔ اب اتنے زیادہ اعتزاز ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ آپ نے وہ بات کرنی ہے اس انداز سے کرنی ہے، یہ بات کرنی ہے اس انداز سے کرنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھے کم از کم ان تینوں جو میں نے آپ کو اعزازات بتائے، مجھے نہیں لگتا کہ میں پھر اپنے آپ کو ان اعزازات کے ساتھ منسلک ہونے کا اہل بھی گردان سکتا ہوں۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اللہ کی بھی توہین کی، نعوذ باللہ، پھر میں نے محمد مصطفیٰ کی بھی توہین کی، نعوذ باللہ، پھر میں نے آل محمد کی بھی توہین کی، نعوذ باللہ۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات، ابھی میں 2 باتیں کر چکا ہوں پہلے بھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے 3-4 دفعہ یہی بات رپیٹ کی۔ ایک تو میں نے مقام عبدیت کی بات کی، ایک میں نے مقام بندگی کی بات کی، میں نے تھوڑی بہت، چونکہ درمیان میں کوئی انٹرپشن ہو گیا تھا، مقام خودی کے اوپر بھی بات کی کہ وہ خودی کیا ہوتی ہے، چلو اس کی بھی ایک ضمن میں بات کر لیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کے۔ یہ خودی وہ ہوتی ہے نا، یہ اس کا ادنا سا ایک درجہ یہ ہے۔ جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، کون زکریا؟ وہ زکریا جو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا والد تھا۔ کون زکریا؟ جو اپنے وقت کا نبی نہیں، رسول تھا، نبی سے بھی ایک درجہ اوپر۔ چونکہ یہ بھی تھوڑی سی میں آپ کی اطلاع کے لیے، تھوڑی سی آپ انفارمیشن کو میں مزید ریکٹیفائی کر سکوں کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ بڑا درجہ تھا۔ وہ زکریا جو جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے بینوئی تھے، وہ زکریا جو اپنے وقت کے صاحب امر تھے، ان زکریا کو آرے میں رکھ کر، درخت پہ رکھ کر آرے سے زندہ چیرا گیا، لیکن مقام نبوت پر، مقام رسالت پر، مقام عبدیت کی بلندیوں پر فائز تھے نا، تب زکریا آج بھی زندہ ہے، چیرنے والے تیس نیس ہو چکے ہیں۔ میں نے صرف اتنی سی مثال دے کر میں آگے نکل رہا ہوں، چونکہ میری جو بات کی، میں اپنا اس وقت جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا میرا مطمع نظر صرف یہ کہ جب آپ کی آنکھ میں صرف اللہ کا ڈر ہو، صرف آپ کی آنکھ میں اللہ کا ڈر، تو آپ مقام عبدیت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ یا میں مقام رسالت یا مقام ولایت یا مقام نبوت کی بات نہیں کر رہا، نہ میں مقام امامت کی بات کروں، یہ تمام جو نظام ہے صرف ایک مقام ولایت کو چھوڑ کر باقی تینوں مقام امامت، مقام نبوت اور مقام رسالت، یہ سارے اللہ کا الہی نظام کے تحت چلتے ہیں، اور اللہ جس کو بنانا چاہتا ہے اسی کو اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے بنا کر زمین پر مبعوث فرماتا ہے۔ تو یہ تینوں کے تینوں خاتم النبیین والمرسلین پر ختم ہو گئے۔ یہ تیسرا جناب امام مہدی علیہ السلام کے اوپر ختم ہو چکا، اور اب جو بھی میں بات کرتا ہوں، جس کو بھی مقام ملے گا، ولایت کا ملے یا ولایت کے زیری نظام، ابدال، کتب، کلندر، غوث، یہ نظام ملے، اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کی آنکھ میں کسی کا ڈر نہ ہو۔ جب آپ کی آنکھ میں کسی کا ڈر ہوا تو آپ ولایت تو ولایت کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے، پانا تو دور کی بات ہے نا، چھونا بھی مشکل ہے۔ اس لیے کہتا ہے نا اللہ پاک قرآن میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو پھر یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے ان کو؟ یہی سارے کون سے؟ کتب، غوث، ابدال، کلندر، ٹھیک ہے جی۔ ان کو پھر کیا ملتا ہے؟ ان کو اعزاز یہ ملتا ہے کہ پھر نہ تو ان کو کسی کا خوف رہتا ہے اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا ان کو چھوٹا سا ایک اعزاز ہے، سیلری چھوٹی سی، لیکن اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں کسی کا ڈر نہ ہو۔ اور جب تک آپ کی آنکھ میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، تب آپ وہ حق بات کہہ سکتے ہیں جس حق بات کہنے کا اللہ نے حق بھی دیے، اللہ نے حکم بھی دیے، اللہ نے اس کے لیے
بلندیاں بھی عطا کی ہیں۔ اب اس حق بات کہنے کے لیے پہلی شرط آپ کے پاس جو ہوگی، آپ کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ پاک قرآن سورہ بقرہ میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ ابھی میں ایک بات پڑھ رہا تھا، پہلے میں اس کا ترجمہ کر لوں، تھوڑی تفسیر کر لوں، پھر اس بات کے اوپر آتا ہوں۔ اللہ تمہیں کسی ایک چیز سے ضرور آزمائے گا، خوف سے، بھوک سے، جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے۔ اور جو اللہ کے بشر الصابرین، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے تھے، اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے رہیں گے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم ہر اس گھٹیا ذلیل کردار کو جو جج، جرنیل، جرنلسٹ، جاگیردار اور جاہل عوام کی شکل میں ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے اپنا منحوس وجود لے کر دفعہ دور ہو جاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم قرآن کی آیت کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نہ تو یہ اللہ کے تھے، نہ یہ اللہ کے رہے، اور نہ یہ اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ یہ تو جہنم میں جانے کے لیے اپنے انہوں نے جو انہوں نے کام کیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک کے نبی کی صحیح حدیث ہے، الدنیا مدد الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب انہوں نے دنیا میں جو بویا ہوگا وہی کاٹیں گے۔ اب دنیا میں انہوں نے ہر ایک کے ساتھ نوسر بازیاں کی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک وہ مالک الملک جو خود قادر بھی ہے، جو خود قدیر بھی ہے، جو خود عادل بھی ہے، جو خود علیم و بصیر بھی ہے، وہ کیسے آؤٹ پاسبل کہ وہ ان جیسے درندوں اور لائنوں کو وہ معاف کر دے گا؟ یہ اللہ کے فطرت کے قانون میں شامل ہی نہیں ہے۔ جس طرح مولوی ہمیں یہ لارے لگا کر ہمیں چپ کروا دیتے ہیں، نہیں جی معافیاں ہو گئیں، تلافیاں ہو گئیں۔ اور یار معافی تلافی ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہو کہ اس کو معافی مل جائے گی؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی آپ نے دل آزاری کی ہے وہ آپ کو اپنے دل سے معاف کرے۔ اب معاف کرنے کے بھی مختلف انداز ہیں، کیا پتہ وہ آپ کو معاف کر رہا ہے صرف اور صرف احترام آدمیت کی وجہ سے، وہ دل سے آپ کو معاف نہیں کر رہا تھا۔ اللہ تو سمیع و بصیر ہے، تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ سماعتوں کو بھی جانتا ہے، وہ بصارتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات آپ کے نزدیک یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی آنکھ میں کسی غیر کا ڈر نہ ہو۔ جب آپ کی آنکھ میں غیر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تب آپ معرفت کی پہلی سیڑھی کراس کریں گے۔ اور معرفت کی سیڑھی کراس کرنا خدا کی قسم کسی ڈگری کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ڈگریاں تو ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے نا، کہ ایک بندہ میٹرک کر لے گا، ایک ایف اے کر لے گا۔ میٹرک کب ابھی ہوا جی؟ برصغیر کا جو پہلا جو گریجویٹ تھا سید امیر علی، کب وہ گریجویٹ بنا؟ 1860 میں۔ تو کیا اس سے پہلے کوئی بندہ موجود نہیں تھا جس کے پاس لرننگ موجود تھی؟ یہ تو گوروں نے میری ذاتی جو میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے، یہ گوروں نے مسلمانوں کی یا اہل علم کی صلاحیتوں کو مرتکز کرنے کے لیے، مرکوز کرنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے، ان کو کیا کہہ سکتے ہیں اپنا ان کو لمیٹائز کرنے کے لیے یہ نظام دے دیے۔ اب ایک بندہ جو اپنی زندگی کے 5 سے 10 قیمتی ترین سال وہ ایم فل پی ایچ ڈی میں ایک ٹاپک کے پیچھے لگا دیتا ہے، ہاؤ اٹ پاسبل وہ کائنات کو ایکسپلور کیوں نہ کرے؟ اب کائنات کو ایکسپلور کرنے کا چھوٹا سا نظام تھا، یہ کسی مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ کا محتاج تو نہیں تھا۔ نیوٹن کو مل گیا 1600 کچھ میں، سیب گرا، نیوٹن نے کہا میں نے پا لیا۔ آج کسی مولوی کو ملے، پکی روٹی والے کو، وہ پہلے اس کو صاف کرے گا اپنے قمیض کے ساتھ، پھر اس کو منہ سے کھائے گا اور کہے گا جی تو مجھے تو سیب ملا ہے، مجھے تو اللہ نے اوپر سے سیب میرے اوپر پھینکا ہے، تو یہ اللہ کا میرے لیے گفٹ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی صلاحیتیں ایک نقطے پر رک چکی ہوئی ہیں، وہ کائنات کو سمجھ نہیں رہا۔ آج میں ایک بات اسی زمرے سے میں آتا ہوں جو بات میں کر رہا تھا اس آیت کی تفسیر سے پہلے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ مالک الملک نے جناب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائیں، انہوں نے کہا کہ ایک مومن کی 8 صفتوں میں سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ اس کی آنکھ میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ تو وہ ایک بہت پیاری ایک قوالی کا شعر ہے نا نصرت علی خان کے الفاظ میں، تو وہ کمال درجے کی ہو جاتی ہے کہ جہاں میں نے اپنا سر جھکا دیا وہیں میں نے کعبہ بنا دیا۔ اب کعبہ کیا ہے؟ اس کے آگے ہم کیوں جھکتے ہیں؟ ہم اس کو نسبت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے،
اور یہاں بھی مولوی نے ہمارے اوپر ہمارے دینوں ہماری صلاحیتوں کو ایک تیسری ڈائریکشن میں دے دیا ہے جی کہ یہ جو ہے جی قبلہ اول کوئی اور تھا اور قبلہ دوئم یہ اور قبلہ آخر کیا ہوگا. قبلہ اول بھی بیت اللہ تھا, قبلہ اوسط بھی بیت اللہ تھا, قبلہ آخر بھی بیت اللہ ہے اور موجودہ قبلہ ہی بیت اللہ ہے. صرف درمیان کا 17 ماہ کا عرصہ ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہود کی, کیونکہ یہود سب سے زیادہ عیسائیت سے بھی زیادہ کس کے وحدانیت کے قریب ہیں, وہ ذبیح کرتے ہیں اور ڈفرنٹ باتیں جو میں یہاں ایکسپلین نہیں کر سکتا. تو پوائنٹ از دیٹ کہ سب سے پہلی کی بات ہے کہ اپنی آنکھوں کے اوپر جو تھوپے لگے ہوئے نا, میں کل ایک پڑھ رہا تھا اپنا ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ ایک, تو وہاں جو ہمارا قومی ترانہ ہے اس سارے کے اوپر گائے کے تھوپے لگے ہوئے ہیں, تو صرف اوپر وہ رہ رہی ہے کہ پاک سر زمین شاد آباد کیش فر حسین شاد آباد, تو باقی سارے تھوپے لگے ہوئے نیچے. اس طرح ہماری عقلوں کے اوپر بھی تھوپے ہیں سارے. کسی کی عقل کے اوپر کسی مولوی کا تھوپا ہے, کسی کی عقل کے اوپر طاہر القادری کا, کسی کی عقل کے اوپر ذاکر نائک کا, کسی کی عقل کے اوپر طارق جمیل کا, کسی کی عقل کے اوپر شہنشاہ نقوی کا, کسی کی عقل کے اوپر مفتی تقی عثمانی کا, ہر ایک کا تھوپا لگا ہوا ہے. اور یہ تھوپے ان کی سب سے بڑی سزا کیا جو ہمیں مل رہی ہے, سب سے بڑی سزا کیا کہ ہماری آنکھ سے جو غیر اللہ کا ڈر ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. ساری غیر اللہ کا ڈر ہماری آنکھ میں پیدا ہو چکا ہے. ہم اللہ کے علاوہ ہم نے ڈفرنٹ بت بنا لیے, ان بتوں سے ہم ڈرتے بھی ہیں, ان بتوں کی ہم پوجا بھی کرتے ہیں. اب بت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بت کیا تھے. اب سورہ نوح میں اللہ پاک فرماتا ہے یہودا و یعوسا و یعوقا و نصرا, یہ جو بتوں کے نام ہیں یہ بت کیا تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے نوح علیہ السلام کی نسل میں سے مبعوث ترین بندے تھے اور یہ اللہ کے نبی تھے. لیکن کیا ہوا؟ پرابلم کیا بنا؟ پرابلم کیا کریٹ ہوا؟ پرابلم یہ کریٹ ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے, ان کی اولادوں نے ان کے ساتھ وہ چیزیں منسوب کی اور ان کے بت بنا کر کعبہ میں رکھ دیے اور وہ ان کے وسیلے سے چیزیں مانگتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام کریں. اسی طرح ہم نے بھی چھوٹے چھوٹے بت بنائے. کوئی ہمارے پاس لیٹ سپوز ہم دفتر میں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں نے ڈی سی سے یہ کام کروانا ہے, تو اس کا جو ڈی سی کا جو اپنا آگے اس کا جو پی ہے اس کے ساتھ تعلق ہمارا کیسے کریٹ ہوگا, اے سی کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے کریٹ ہوگا. اور جب وہ خود چھوٹے چھوٹے بونے, وہ خود کیا جی ایک اے سی محتاج ہے ڈی سی کا, ڈی سی محتاج ہے کمشنر کا, کمشنر محتاج ہے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کا, وہ محتاج ہے اپنا وزیر اعظم کا, وزیر اعظم محتاج ہے ایک چھوٹی سی ایک گریڈ 22 کی کرسی کا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں رہے؟ ہماری آنکھوں میں ڈر اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے. بیسیکلی ہم ہائپوکریٹ ہیں, بیسیکلی ہم وہ مخلوق ہیں جو کبوتر کی طرح, جب بلی آتی ہے نا کبوتر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, تو کبوتر کیا کرتا ہے؟ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اس کا وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے شاید بلی سے اپنے آپ کو بچا لیے, جبکہ بلی سب سے پہلے اسی کو پکڑتی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں, میں بھی, آپ بھی, اور ہم سب یہ کوشش کریں سب بتوں کا خاتمہ کریں. کون سا بت؟ قوم یوتھ کا جو بت ہے عمران خان کا, اس کو توڑیں. پٹواری مل کر آل شریف کا بت توڑیں. یہ جو جیالے ہیں یہ مل کر بھٹو کا بت توڑیں. جب یہ بت ٹوٹیں گے تب معرفت کی پہلی سیڑھی نصیب ہوگی, اور جب معرفت کی پہلی سیڑھی نصیب ہوگی تب ہم مقام ابدیت کی ابتدا کریں گے. بلندی کی بات نہیں کر رہا. جب بلندی کی بات ہے تو پھر تو مقام خودی کی بات ہے نا. تو مقام خودی میں تو پھر اللہ پھر خود یہ کہے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے. پھر اللہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کیا کروں, پھر اللہ کہے گا کہ تو بتا تیری رضا کیا ہے. اور یہ علامہ اقبال نے خود اپنے پاس سے نہیں کہا, یہ قرآن کے آیات کی تفسیر ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے یہ امر ہے, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لائیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.